الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات اکثر بلکہ ہے ہی اسی طرح کہ جہاں بھی یہ استعمال ہوئے ہیں سورت کے آغاز میں یہ آتے ہیں، درمیان میں نہیں، آغاز میں. چنانچہ حامیم یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور آغاز صورت میں آتی ہیں. اسی طرح کاف ہا یا عین صاد یہ بھی سورہ مریم کا آغاز ہے. الف لام را سورہ یوسف یہاں سے شروع ہوتی ہے. چلیے میں تو درمیان میں چلا گیا. سورۃ فاتحہ شریف سے بعد پہلی سورت الف لام میم یہ سورۃ البقرہ جو 2.25 پاروں پر محیط ہے اس کے آغاز میں یہی ہے. الف لام میم صاد یہ مقطعات ہیں. مثال کے لیے یہی کافی ہے کہ اکثر و بیشتر بلکہ ہمیشہ رب العزت نے مقطعات جو ہیں یہ صورتوں کے آغاز میں ذکر فرمائے ہیں. اور یہ بھی اگر آپ توجہ فرمائیں گے اس میں بحث ہے
کہ حوامیم یعنی حامیم ان سے کچھ مراد، اسی طرح دیگر مقطعات سے کیا مراد ہے، علماء نے صوفیاء نے اس پہ اشارے دیے ہیں۔ لیکن ایک بات تو ضرور کہوں گا، آپ ذرا توجہ سے دیکھیں پڑھیں تو اکثر و بیشتر مقطعات جہاں بھی آئے ہیں ان کے فوراً بعد قرآن کریم کا ذکر ہے۔ مثلاً یہی سورۃ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ قرآن پاک ہے، اور یہی یعنی مبارک آیت کریمہ جو آپ سے سامنے پڑھی ہے، حامیم والکتاب المبین، یہ بھی قرآن پاک ہے۔ آگے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بھی قرآن کریم ہے۔ اسی طرح یاسین والقرآن الحکیم، تو یہ بھی قرآن کریم ہے۔ اسی طرح اور بھی مبارک آپ آیات بینات کی تلاوت کریں تو قرآن شریف کا ذکر اکثر مقطعات کے بعد آتا ہے، یا پھر مقطعات کے متصلاً حضور کا ذکر آتا ہے، سرکار کا ذکر آتا ہے۔ طٰہٰ، یہ بھی مقطعات میں سے ہے، اور اس میں جو بعد میں سورت آیت آئی ہے، اس میں رب کریم نے ایک ہی آیت میں قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا ذکر کر دیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہاں حضور کا ذکر پہلے ہے، قرآن شریف کا ذکر بعد میں ہے۔ یہ ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہوا یوں کہ رب کریم نے قرآن شریف میں یہ آیت کریمہ اتاری۔ دو سورتوں کا آغاز ہو رہا ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل، اے بالا پوش اوڑھ کر آرام فرمانے والے محبوب، قم اللیل، رات کو قیام فرمائیں۔ قم جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور اس کی مصدر قیام ہے، اور قیام کا معنی ہے کھڑے ہونا، اور اس قیام سے مراد اصطلاح ہے، اصطلاحی قیام ہے، اور یہ قیام لیل ہے، یعنی رات کے نوافل، یعنی تہجد کی نماز۔ اس کے متصل پھر دوسری صورت ہے، یا ایہا المدثر قم، اے چادر مبارک اوڑھ کر آرام فرمانے والے محبوب قیام فرمائیں۔ جب یہ آیتیں اتری تو نبی رحمت علیہ السلام بحمدہ تعالی غافل تو پہلے ہی نہ تھے۔ نبی اور غفلت کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ غفلت کا سرکار کے کوچہ میں گزر ہی نہیں ہے، غفلت کا آقا کریم علیہ السلام کے سایہ مبارک پر کبھی پرتو بھی نہیں پڑ سکتا۔ اللہ کا رسول، اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر نبی
پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی رسول بھی ہو غافل نہیں ہوتا۔ یہاں ولی غافل نہیں ہوتے، ولی غافل نہیں ہوتے، تو نبی پاک کا کیا کہنا؟ سید عالم علیہ السلام کے امت کے ایک عظیم ولی ہیں شیخ ابو العباس المرسی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام میری نظر سے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا جمال جہاں آرا چھپ جائے تو ما عادت نفسی من المسلمین، میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، مسائل سے مسائل نکلتے ہیں نا۔ گلاب کے پھول کی پتیوں سے مہک نکلتی تو ہے لیکن اوپر تو نہیں لگی ہوئی نا، اندر سے نکلتی ہے۔ اب جس کو زکام نہ لگا ہو اسے مہک آتی ہے، وہ جو رجل مزکوم ہو اسے نہیں آتی۔ جی اللہ کرے عقیدے کا دماغ مزکوم نہ ہو۔ ذرا صوفی صاحب وضو تازہ کر دیں ذرا تھوڑا۔ حضرات گرامی، کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابی نہیں ہیں، تابعی بھی نہیں ہیں، بعد والے بزرگ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحہ کے لیے میں نبی رحمت علیہ السلام کے حسن مبارک کو نہ دیکھوں تو میں مرتد، میں بے ایمان ہو جاؤں، میں اپنے کو مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جن کا منگتا ہر لمحہ حضور کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ اس محبوب کی نگاہ سے امت کیسے غائب ہو جائے گی؟ کیونکہ امت کو جو ملا ہے حضور کے آستانے سے بطور خیرات ملا ہے۔ تو اولیاء اللہ غافل نہیں ہوتے۔ کل ہی میں زیارت کر رہا تھا اخبار الاخیار کی، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اخبار الاخیار کے آخر میں اپنے والد بزرگوار حضرت شیخ سیف الدین رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ذرا فقیر اپنا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زندگی کا 4 سال سے لے کر آغاز کیا بیان کرو، اور فرماتے شروع سے ہی والد بزرگوار کی نظر نے مجھے اس قدر نوازا تھا کہ میری زندگی میں عام بچوں کے متعلق جو آوارگی، خیرگی، غفلت، بیچارگی اور بدعمالی کا تصور ہوتا ہے، فرمایا اس کی مجھ پر دھول بھی نہیں پڑی تھی۔ حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آتا کہ میری ساری راتیں جاگتے ہوئے گزر جاتی، بچپنا اور ذکر کرتے ہوئے گزر جاتی، اور ماں باپ کو پیار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، ابا جی سے ذرا ہٹ کر لیٹتا تاکہ ان کی محویت و استغراق میں بھی فرق نہ آئے، اور میں ایک طرف ہو کے لیٹ جاتا۔ تو آپ کو تنبؤ ہو گیا کہ یہ رات کو سوتا نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا کہ رات کا وقت تھا، مجھے ابا حضور نے آواز دی، بابا چے میں کنی، بابا چے میں، یہ فارسی میں بابا بچے کو کہتے ہیں، اور ابو یا عربی میں بچے کو کہتے ہیں، بابا چے میں کنی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ ابا جی کو تکلیف ہوتی ہے اگر میں دیر تک جاگتا رہوں کہ میرا بیٹا ہے صحت خراب نہ ہو جائے۔
فرماتے میں نے کہا میں اگر یہ کہوں کہ حضور میں لیٹا ہوا تھا تو پھر جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر کہوں کہ میں جاگ کر بیٹھ کر ذکر کر رہا تھا تو یہ ان کے مزاج پر گراں گزرے گا۔ میں فوراً لیٹ گیا، میں نے کہا کہ حضور میں تو لیٹا ہوا ہوں، قربان۔ ایسے بزرگوں کی نظر میں ان کے بچے کیسی غلطی کرتے ہیں۔ حضور میں تو لیٹا ہوا ہوں۔ خیر، اللہ والے غافل نہیں ہوتے۔ یہ باتیں تو اس لیے کہہ دی ہیں کہ سرکار تو پہلے بھی غافل نہ تھے، بعثت شریفہ سے پہلے بھی غافل نہیں تھے، اور اب تو بعثت شریفہ ہو گئی۔ عجیب، غافل تو پہلے بھی نہیں تھے، لیکن خدا جانتا ہے کہ رب کریم محبوب علیہ السلام کو قیام کی کن عظمتوں اور کن وادیوں پر فائز دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر پاک بالا پوش اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب۔ آج تک لیٹا ہوا کسی کو اچھا نہیں لگتا، لیٹا ہوا کہتے اٹھو کام کرو، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو ڈیوٹی پر جاؤ، اٹھو پانی لگانے کا وقت ہے، لیٹے ہوئے ہو، اچھا نہیں لگتا، بھلا نہیں لگتا۔ لیکن قسم بخدا سرکار آرام فرما ہوں تو خدا کو بھلے لگتے ہیں، اس لیے آپ کا نام لے کر نہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد نہیں، یا ایھا المزمل، اور ادا کے ساتھ ذکر کرنا یہ محبت کی دلیل ہے، ادا کے ساتھ ذکر کرنا۔ جی جب اللہ کریم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا اور ساتھ میں خود ہی فرما دیا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو حکم قیام دینے کے بعد فوراً فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا اور قیام کرنا اشد وطئا، اس کا طبیعت پر بوجھ تو بڑا پڑتا ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اس کا طبیعت پر بوجھ تو بڑا پڑتا ہے، لیکن وہ اقوام قیلا، ایسے وقت میں بات سیدھی نکلتی ہے۔ اور یہ اللہ والوں سے پوچھو جو رات کو مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرتے، اقوام قیلا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، یا رسول اللہ علیہ، یہ جو عذر سرکار نے پیش کرنا ہے رب خود بیان کر رہا ہے، یا رسول اللہ ان لک فی النہار، آپ کے لیے دن میں سبحان طویلا، دن میں تو آپ کو بہت کام کاج ہوتے ہیں، بہت کام کاج ہوتے ہیں، ان لک فی النہار سبحان طویلا، اس لیے آپ دن کی بجائے رات کی تنہائی میں فسبح، آپ تسبیح پڑھیں، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، آپ میری ہی طرف کٹ کر ایک سمت میں ہی لگ جائیں۔ جب یہ آیتیں اتری ادھر آگے مدثر، یا ایھا المدثر، اے چادر پاک اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب پاک علیہ السلام، چادر پاک، تو چلتے چلتے یہ بھی اشارہ ہو جائے تو حرج نہیں،
کہ جس چادر کا رب کریم نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے پھر وہ کوئی چادر چادر تو نہ رہی، جانے کیا ہے، جانے کیا ہے۔ آپ لباس پہن کر آئے ہیں، خوشبو لگا کے آئے، میں بھی لگا کے آیا ہوں، اور مدینہ شریف کی خوشبو لگا کے آیا ہوں، کیونکہ مدینہ پاک میں مجھے میرے نیاز مندوں نے عطر دیا ہے، خوشبو دی، میں لگا کے آیا ہوں، آپ بھی لگا کے دوں گا نہیں آپ کو، وہ میرے لیے ہے۔ بات یہ تب دیکھ لے بھی کچھ نہ کچھ تو یہ خاص لی حضرات گرامی، آپ خوشبو لگا کے آتے، یہ تو پیار سے آپ سے کہہ دیا، آپ اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا کے آتے ہیں، ہاں جی۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، مدینہ عالیہ کی فضاؤں میں مسجد نبوی شریف میں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ہوتے ہیں، مجال ہے جو بیڈ سمیل آ جائے، مجال ہے کہ بدبو آ جائے، اللہ اکبر۔ کسی میرے جیسے خطا کار میں ہوگی بھی صحیح تو میرے آقا کے سانس پاک کی نسمات طیبہ سے وہ ساری کی ساری زائل ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنی دستار کو خوشبو لگا کے آئے، آپ نے اپنے لباس کو، اپنے رومال کو، اپنی قمیص کو خوشبو لگائی۔ رب کریم نے محبوب کی چادر کو قرآن کی خوشبو لگائی ہے۔ مدثر کسے کہتے ہیں، مزمل کسے کہتے ہیں، وہ کپڑا جو میرے آقا اوڑھ کر آرام فرماتے ہیں، اور آپ پڑھتے ہیں مدثر کلام رب کا اترا حضور پر اور پڑھتی حضور کی امت ہے، حضور کی امت پڑھتی ہے، تو میرے آقا نے قیام شروع فرما دیا۔ غفلت تو پہلے ہی تھی، اس میں راز یہ تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ قیام فرمائیں میری بارگاہ میں، رات کے وقت جب لوگ آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہوں، کیونکہ دن میں تو آپ کو بہت کام ہے، لہذا تنہائی میں میری ہی طرف متوجہ ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا رسول اللہ، مفہوم یہی بنتا ہے کہ میں آپ کو کچھ خصوصی نعمتیں دینا چاہتا ہوں، جب ساری دنیا سو جائے آپ اپنا دامان طلب پھیلا کر میرے دربار میں کھڑے ہو جائیں، میں جانوں یا تو جانے ہیں۔ اب میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان لمحات میں جو رب کریم نے میرے آقا علیہ السلام کو نوازشات عطا فرمائیں، وہ تو فرشتوں کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی، خدا جانے یا اس کا رسول کریم علیہ السلام جانے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ علمانی ربی فأدبنی ربی فأحسن تأدیبی، مجھے میرے رب نے پڑھایا اور خوب کر کے پڑھایا ہے، خوب کر کے پڑھایا ہے۔ خوب کر کے پڑھایا ہے، رب نے پڑھایا اور خوب کر کے پڑھایا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب نہ تو کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ خدا کے پڑھانے سے کیا ملا، اور جب خوب پڑھایا تو پھر کیا ملا۔ حدیث شریف میں آیا، اس کو نقل کیا ہے سیرت نگاروں نے کہ حضور ایک پاؤں زمین پر رکھتے اور دوسرا اٹھا لیتے، راتیں گزر جاتی، ایک پاؤں پہ کھڑے کھڑے راتیں گزر جاتی، حتیٰ کہ پاؤں مبارک متورم ہو گئے، سوزش ہو گئی مبارک پاؤں پر۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے قدموں کو جب دباتی
اور درد محسوس کرتی، یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو تو رب نے قرب کے بڑے درجے دیے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا شکر کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ رات کی تنہائی میں مصلی پر کچھ کھڑے ہوا کریں۔ یہ صوفیاء کا ارشاد ہے، اور قرآن کریم کے مقدس ارشاد سے یہ پتہ چلتا ہے افلا اکون عبدا شکورا او کما قال صلی اللہ، کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ سنو، اللہ فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں شکر گزار، اور میرے آقا فرماتے ہیں اپنی امت سے میں کیا شکر گزار نہ بنوں؟ تو قسماً کہتا ہوں اگر میرے آقا یہ شکر ادا نہیں کرتے تھے تو دنیا میں کوئی شاکر تھا ہی نہیں۔ حضور نے شکر ادا کر کے امت کو شکر کی مہک سے آشنا کر دیا ہے۔ امام عبد الوہاب الشعرانی علیہ الرحمہ لطائف المنن میں فرماتے ہیں الحمدللہ، آپ پڑھیں ایمان تازہ ہوگا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ فقیر جب پچھلی رات اٹھتا ہے یہ بھی مجھ پر اللہ کا انعام ہے، اٹھتے ہی میں وضو کر کے مصلی پہ نہیں آ جاتا۔ کیوں؟ فرماتے میں انتظار کرتا ہوں کہ پہلے میرے مرشدان طریقت مصلوں پہ آ جائیں، ان کے بزرگ امت کے صلحاء اپنی اپنی جگہ مصلحائے عبادت و تہجد پہ کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیچھے چھپ چھپا کر عبد الوہاب شعرانی بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیا انداز ہے؟ بیٹھے کھڑے اپنے حجرے میں ہیں اور ساری دنیا کے صلحاء کو مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا دیکھ کر پھر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کمی بھی ہوئی تو مجھے ڈر نہیں کہ رد ہو جاؤں، کیونکہ میں تو پیچھے کھڑا ہوں، میرے آگے سارے ہی وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ عبادت رد کرتا ہی نہیں ہے۔ اہل اللہ کے رموز و اسرار کو پڑھنا اور سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ سرکار ایک قدم شریف زمین پہ رکھتے، دوسرا اٹھا لیتے، پھر ایک دوسرا زمین پہ رکھتے، وہ اگلا اٹھا لیتے۔ اللہ کریم نے جب یہ دیکھا، اور حضور کی تکلیف رب کب برداشت فرمائے؟ اس نے تو خود فرمایا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا تمہیں میں نے وہ رسول پاک عطا فرمایا ہے عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکتا، دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ جی کیا فرمایا؟ عزیز علیہ ما عنتم، ایسے رسول پاک ہیں امت کا دکھ برداشت نہیں کرتے۔ کبھی دل چاہتا ہے میرے آقا کا کہ میں یہ عبادت کروں، لیکن نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، اور فرض ہوگی تو امت پر مشکل بنے گی، امت کیسے برداشت کرے گی؟ لہذا حضور وہ عبادت نہیں کرتے تاکہ امت پر بوجھ نہ پڑ جائے۔ اب اس سے آگے اور بات کیا کروں؟ مثلا سرکار فرماتے ہیں حضور اختیار رکھتے ہیں، مختار ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ شریعت میرے آقا علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ جیسے آپ نے کہہ دیا وہ شریعت ہے، جیسے کر لیا وہ شریعت ہے۔ اگر عمل فرمائیں تو شریعت ہے، اگر کسی مقام پہ عمل نہ کریں تو وہ بھی شریعت ہے۔ بتائیے نماز پڑھنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو ہے سب کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والوں، اور ایمان والوں میں مرد بھی داخل ہے، عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے ہم خواتین کو
عذر کے دنوں کی نمازیں معاف کر دی۔ ذرا نقد ایک حوالہ چاہتا ہوں قرآن پاک کا، کسی ملا ملوانے میں ہمت ہو، میں علماء کا خادم ہوں، علماء کی بے ادبی نہیں کرتا لیکن نجدیوں کو معاف نہیں کرتا۔ کوئی علم کا مدعی ایک اشارہ بتائے جہاں رب کریم نے یہ فرمایا ہو کہ ان عذر کے ایام میں نماز نہ پڑھو۔ اس نے تو یہی فرمایا نماز پڑھو، مطلقاً فرمایا، سارے ہی پڑھو۔ لیکن ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار نے خواتین اسلام کو نہ تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، عذر کے دنوں میں انہیں معافی ہے، لیکن اختیار والے محبوب پاک نے فرمایا کہ ان دنوں کے روزوں کی قضا بعد میں کر لینا، نمازیں معاف ہیں۔ یہ ان علماء کی یعنی وضاحتیں ہیں جنہوں نے قرآن اترتا ہوا دیکھا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو وہ گواہ ہیں، فرماتی ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے۔ امہات المومنین اپنی شوکڑیں جنہیں کہتے ہیں، لفظ عام طور پہ گھٹیا ہے، امہات المومنین کی بارگاہ میں کروڑوں سلام۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہم حضور کی ازواج ساری بیٹھی تھیں اور خدا کی نعمتوں کا ذکر شروع ہو گیا، تو ان خواتین نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ ایک بات میں نے کہہ دی، بولنے کی جگہ ہی نہیں رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم میں سے میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کے بستر پر جب سرکار آرام فرما ہوں، تمہارے ہاں جب حضور کی جلوہ گری ہو اور تمہارے بستر پہ آرام فرما ہوں، اس وقت تک کبھی وہی نہیں آتی جب تک کہ تمہارے بستر پر ہوں، لیکن ابو بکر کی بیٹی ایسی ہے کہ میرے بستر پر بارہا وہی اترتی ہے، بارہا وہی اترتی ہے۔ اب کہیے اس عجیب المرتبت خاتون کی عظمت کا کیا کہنا، ان کے مقام کا کیا کہنا کہ جن کے بستر پر قرآن اترتا ہے۔ باقی کائنات کی خواتین کے بستر میں تقدس نہیں ہوتا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بستر مقدس ہے، مقدس ہے۔ بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، اور ہے جن کی ہے سورہ نور، جن کی گواہ یعنی ہے قربان۔ مسائل میں دو گواہ پیش کرو، اور گواہ بھی وہ ذوی عدل منکم، عدل والے گواہ جنہوں نے جھوٹ کبھی نہ بولا ہو، تمہارا ان کے متعلق جھوٹ کا تجربہ نہ ہو، وہ گواہ لاؤ۔ کتنے؟ دو۔ اور ایک ایسا مقام ہے جہاں 4 گواہ چاہیے، 4 چاہیے، ہاں جی۔ تو یہ تو عام قانون ہے۔ ایک مقدمے میں مدعی کتنے گواہ لائے؟ 2 گواہ لائے، 2 گواہ لاؤ، 2 لاؤ، 2 لاؤ۔ اور جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تقدس کی گواہی کا سوال آیا،
سارے بندوں کو چپ کرا دیا، حتیٰ کہ سرکار سے بھی فرما دیا یا رسول اللہ آپ خاموش رہیں، گھر آپ کا ہو تو گواہی میں دوں گا، آپ خاموش رہیں، گھر آپ کا ہو گواہی میری ہوگی۔ ان بے غیرتوں کو کیا پتا ہے کہ محبوب کی عظمت کیا ہے؟ لو جی سرکار کو پتہ نہیں چلا کہ میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے، حضور اتنی عرصے تک خاموش رہے، اور بدبختو رب نے روک دیا، محبوب آپ نہ گواہی دینا، موسیٰ حضرت یوسف پہ اگر کوئی انگلی رکھیں تو گواہی دودھ پیتا بچہ دے، وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پہ اگر کوئی تہمت رکھے یہودی کتے تو عیسیٰ علیہ السلام گواہی نے پاکیزگی کی۔ محبوب جب تیرے حرم کی بات آئے تو چپ رہنا، گواہی میں دوں گا۔ وہ گھر کیسا ہے جس گھر کی گواہی خدا دیتا ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محبوب اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ۔ رب تو گواہی اس لیے ہے کہ وہ مصطفیٰ کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت سرکار نے بیان فرمایا، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ اجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی گواہی بھی اس صورت میں جس کا نام نور ہے۔ نام یارو جن کی گواہی، ایک تو قرآن نور، ایک تو قرآن نور، ایک رب کریم نور، ایک سورت نور، ایک پڑھ کر سنائے تو محمد عربی وہ بھی نور۔ انوار کے جھرمٹ میں ام المومنین جلوہ گر ہیں، اس خاتون کی عظمت پہ کروڑوں سلام۔ ادھر قرآن کا نور ہے، رب ذوالجلال کا نور ہے، ادھر سورت نور کا نور ہے، ادھر میرے مصطفیٰ پاک کی زبان کا نور ہے۔ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ آستانے سرکار کا کیا کہنا، آستانہ نبی رحمت علیہ السلام کا کیا کہنا۔ رب کریم جل مجد العظیم بڑی عظمتوں، بڑے وقار اور بڑے انوار و تجلیات کے ہجوم میں محبوب کا حسن دکھا رہا ہے، حسن دکھا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، جب سرکار نے قیام فرمایا، قیام فرمایا، ادھر مزمل قم اللیلہ، آگے مدثر قم، تو جب دو مرتبہ قیام ہی کا حکم آ گیا تو میرے آقا تو قیام فرماتے ہیں پاؤں متورم ہو گئے، ام المومنین سہلاتی
دباتی، یعنی جذبات میں کس قدر ان کے جو ہجوم تھا، آنسو بھی برستے ہوں گے کہ سرکار کے قدم اقدس کو تکلیف ہے جی، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ ذرا آہستہ دبانا مجھے درد ہو، نہ فرمایا کیا ہوا اگر پاؤں متورم ہو گئے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یاد کر کے بلا کر اپنے دربار میں کھڑا کر دیا ہے۔ ایک آیت دکھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوموا اللیل، ایمان والو، او ایمان والو، سینکڑوں ہو یا ہزاروں ہو یا لاکھوں ہو، رات کو قیام کرو، ہرگز نہیں۔ یا ایھا المزمل، ایک محبوب سے میں تو اکیلا ہی کھڑا ہو جا۔ اب اس کے پس پردہ اور حقیقتیں جو وہ علماء بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ دوں کہ امت خالی نہیں رہنے دی۔ کیوں؟ رب جانتا ہے، خود تو بیان کیا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، محبوب تمہاری خیر ہی چاہتا ہے۔ تو جب اکیلے کھڑے ہوں گے تو پھر اکیلا اپنا تو نام نہیں لیں گے نا، غلاموں کو بھی ساتھ ہی یاد کریں گے نا، یاد ہوں گے۔ استاد گرامی مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا ابو الفضل والبیان غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زبان مبارک سے فقیر نے یہ سنا کہ قبلہ عالم ولی نعمت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں آپ مدت العمر تشریف لاتے رہے، اور جب آخری مرتبہ تشریف لائے تو منبر پہ بیٹھے واز فرما رہے ہیں، اور شرکاء سے فرمانے لگے دوستو عین ممکن ہے کہ فقیر کی یہ آخری حاضری ہو، فقیر کی آخری حاضری ہو، اور کلندر ہرچے گوئے دیدہ گوئے، چنانچہ اگلے سال عرس مبارک سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے ایک دفعہ واضح فرماتے فرمایا، حضرت صاحب پیر کامل شیخ طریقت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدلیہ کے نیر تاباں حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر خیر شروع ہو گیا، کیونکہ حضور کرما والے رحمۃ اللہ علیہ استاد گرامی پر بڑی مہربانی کرتے تھے، اور فرما کرتے تھے بیلیو اپنے مولوی صاحب، یہ حضرت کا طریقہ تھا، بیلیو مسئلہ پوچھا تھا اپنے مولوی صاحب کو پوچھ لیا۔ تو اتنے ولی کا کہہ دینا اپنے مولوی صاحب، اس اضافت نے جانے ان کو کتنا اونچا مرتبہ دیا ہے۔ مصر کے شیخ محمد رمضان البوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شیخ القرآن کے شیخ اجازت حضرت ضیاء امام احمد رضا مولانا ضیاء الدین قادری مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، وہ مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت، اور حضور امام المحدثین شیخ العلماء حضرت سید علامہ سید ابو البرکات قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے حضرت کے شیخ اجازت، اور اتنی دستاریں تھیں تعلق روحانی کی بڑے، اور بابا جی کرما والے رحمۃ اللہ علیہ بہت کرم فرماتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی حضرت کو ملنے کے لیے آتا تو آپ کی محفل میں دنیاوی گفتگو کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، جو بھی آتا پنجابی میں بڑی سادہ پنجابی دے، اور علم و فضیلت کا سمندر تھے، لیکن جیسے کہتے نا کہ سمندر پی لیا ڈکار بھی نہیں مارتے، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ گفتگو جو بھی آتا بیلیا یہ آپ کا طرز تکلم تھا، بیلیا کتوں آئے ہیں، کون انہیں ہیں، وہ دسدا کہ حضور میں فلانا، میری اے قوم میں میرا اے نہ ہے،
فرماتے نماز پڑھتا ہونا ہے، یعنی انٹرویو شروع ہو جاتا فقیر کے آستانہ سید میں انٹرویو نماز پڑھتا ہونا ہے کہ سانو عادت ہے اجی کدے کدے پڑھ رہی تھی ایویں کہندے ہو کہ نہیں زبان ایک کدے بھی زبان تو نہ لے آئے ہو کیونکہ رابطہ فرماتا میں تا نیت نماز تو آڑے تلی ہی تو کدے کدے دی تیری جرت کیوں ہو گئی یہ کس نے اجازت دی ہے؟ رب تو رات کی تنہائیوں میں محبوب کو نماز کے مصلی پہ کھڑا کرتا ہے، کبھی نہ کہو کبھی کبھی نہیں، خدا کرے آپ کو اور آپ کی نیک تمناؤں سے مجھ فقیر کو ہمیں ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو، آمین کہنے میں تکلف نہ ہو۔ آپ میں کئی ایسے چھپے رستم بیٹھے آمین کہہ دیں گے ہم جیسے فقیروں کا کام بن جائے گا، اللہ سب کو نمازی بنائے، مولا موت نہ آئے بے نمازی ہونے کی شکل میں، ہم اس وقت کیا منہ دکھائیں گے کہ ہماری تو نماز پڑھی گئی لیکن جس کی نماز پڑھی وہ بے نمازی ہے۔ اللہ نمازی بنائے، وہ لوگ کھڑے ہیں جو نمازی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی نقل کرتے ہیں، اسد یافعی امام یافعی اسد یافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں شیخ ثابت بنانی رضی اللہ، یہ تابعین میں سے ہیں۔ آپ کبھی دعا کرتے یا اللہ کرم فرما، موت تو آئے گی ایمان کی سلامتی سے ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ قبر میں قیامت تک جو رہنا خالی کیا کروں گا بیکار، مجھے نماز کی توفیق دینا، قبر میں نماز پڑھوں، قبر میں نماز پڑھوں، یہ ولی کی دعا ہے، قبر میں نماز پڑھوں۔ اور اگر کوئی آپ نہیں کوئی کہ چلو یہ دعا تو ہوگی جانے ہوئی قبول کے نہیں ہوئی، سن لو امام یوسف نبہانی علیہ السلام بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ کا وصال ہو گیا، جب وصال شریف ہو گیا تو آپ کو قبر شریف میں اتارا گیا اور لحد میں رکھا گیا اور اینٹیں چنی گئیں، اور اینٹیں چنتے چنتے جب مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو ایک اینٹیں جو تھیں وہ گر گئیں۔ اوہ یہ نیچے ریتیلی جگہ ہے اس لیے ذرا وہ نکال کے پھر سیٹ کریں۔ جو آدمی اینٹیں نکالنے کے لیے نیچے گیا کہتا بابا تا نماز نیچے کھڑا ہے، نماز نیچے کھڑا ہے۔ ان کی زندگی کے مسائل یہ معادلہ افسانے نہیں ہوتے، حقائق ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بولتے ہیں جس جنت میں نماز نہیں ہوگی ہمیں وہ جنت ہے ہی نہیں، مانتے نہیں ہم اس کو جنت کو کیا کریں یہاں نماز نہیں ہوگی۔ اس کو اگر میں اشارے سے عرض کر دوں تو وہ بیٹا اس گھر میں کیسے رہے جہاں والدین نظر نہ آئے ہیں۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب والدین گھروں میں موجود ہوتے تھے اور بیٹے داخل ہوتے تو آنکھوں کو جلا ملتی، اماں والدہ محترمہ موجود ہوتی دل کو ٹھنڈک نصیب ہوتی۔ یہ اس دور کی بات ہے جی، بیٹا داخل ہو گھر میں ماں باپ نظر نہ آئے، اس کے لیے وہ گھر تاریک ہے۔ تو صوفیاء اس ذوق کے ہیں کہ جس کی یاد میں ذوق میں مصلی پہ ذاتی راتیں ساری گزار دیں، اب اگر میں جنت میں وہ نظر نہ آئے تو ہمیں اس جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قم اللیلہ
الا قلیلا. بات یہی ہو رہی تھی سرکار کی قدمین شریفین کو ام المومنین سہلاتی تو فرمایا یہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، اس لیے کرتا ہوں. پتہ چلا ایمان کا شکریہ نماز کے سجدوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایمان کا شکریہ یہ ہے. بیلیاں نمازاں کنیاں پڑھنا ہے. اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ الحمدللہ پانچوں ہی پڑھتا ہوں تو اس کی تحسین فرماتے شاباش. پھر پوچھ دے کون نہ، اگر وہ کہہ دے جی میں سید نہ سید، تو فرمایا جی پیر جی باقی امت بھی پانچ پڑھے تے سید بھی پانچ پڑھنے گل تو نہ جڑی. این کر کے بابا جی پھڑ لینے ہوں میں سید بچڑا سرکار دا تے پڑھے پانچ. وہ پانچ تا جلائے بھی پڑھ دے نے، پانچ تا رائی بھی پڑھ دے نے، پانچ تے ڈوگر بھی پڑھ دے نے. میں کدے جھوٹ تو نہیں بولی جاندہ. وہ نہ بھی کو اٹھ کے میرے گال پا جائے اسی تے کدے نیڑے نہیں گئے. تو کون ہے ساڑھے گئے پانچ تا سارے پڑھ دے نے. فرمایا تو رسول اللہ کی نسل ہے بس پانچ ہی. پھر فرماتے نہیں پیر جی سید صاحب آپ سید ہیں، آپ اوابین بھی پڑھا کریں، آپ تہجد بھی پڑھا کریں، آپ اشراق بھی پڑھا کریں، آپ چاشتی بھی پڑھا کریں. انداز ایسا ہوتا تھا کہ جب ایک مرتبہ زبان سے فرما دیا تو پھر لوگ اس حقیقت کے پابند ہو جاتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا. کتاب الارشاد والتطریز الامام شیخ الاسعد الیافعی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام بھی ایرا غیرہ نہیں لے سکتا کوئی. کتاب الارشاد والتطریز اس میں لکھا ہے آدھی رات کا وقت ہے. حضرت امام الاصفیاء شیخ الاولیاء اکابر اسلام میں ایک نامور شخصیت جو کہ تارک السلطنت فقیر تھے، تارک السلطنت فقیر تھے، جن کو دنیا شیخ ابن ابراہیم ابن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. بڑا عظیم تذکرات ہے ان کا. آپ فرماتے ہیں کہ میں آدھی رات کا وقت ہے، کسی شہر میں میں داخل ہوا، شام کا وقت، اور اللہ کے ولی اہل اللہ جب سفر کرتے تو راتیں گزارنے کے لیے اگر تو کوئی عزیز ہوتا تو سبحان اللہ، نہیں تو مسجد میں آرام فرماتے. مسجد میں فرمایا میں ایک مسجد میں پہنچا، نماز عشاء ادا کی. ادا کرنے کے بعد میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا. مسجد کا منتظم آگے کہتا ہو صوفی چل نکل، چل نکل. میں نے کہا بندہ خدا انا رجل غریب، غریب بمانے پور نہیں، مسکین نہیں، غریب بمانے مسافر، کیونکہ عربی میں غریب مسافر کو کہتے ہیں. انا رجل غریب ابھی تو ہنا بالمسجد اذان بعد ذالک انا اروح انشاءاللہ بعد صبح، صبح کو میں چلا جاؤں گا، رات ٹھہرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں مسافر ہوں. کہتا ہے نہیں رہ سکتا، تمہارے جیسے رات کو جہاں دکھتے ہیں جاتے جاتے مسجد کی کندیلیں بھی لے جاتے ہیں، صفیں بھی لے جاتے ہیں. نکلو. تو میں نے بڑا چارہ کیا، میں نے بڑا چارہ کیا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، ایک مسافر آدمی ہوں، مجھے رات رہنے دو، میں صبح چلا دوں. کہندہ میں نہیں ہوں رہن دینا، پاما تو ابراہیم ادم بلخی ہوئے ہیں، میں نہیں رہن دینا. پاما ابراہیم ابن ادم بلخی ہوئے میں رہنے نہیں دوں گا.
میں نے کہا بندہ خدا قسم با خدا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی ابراہیم ابن ادم پر ہوں۔ کہتا جھوٹ بولن لی تیری شکل اگئی ادا دی تے کہن دی لوڑ کیڑی، میں جان گیا جیڑا ایداں دا معادلہ پاٹے کپڑے تکے کھاندا آ گیا ہے، تیرے جھوٹے ہون دی تو ہی دلیل خبر چل نکلے تو وہ تو کوئی ایسا سخت آدمی تھا میری ایک نہ سنی، لیکن مسجد سے جانے والا میں بھی نہیں تھا اور کوئی جاؤں کہاں۔ اس نے میرا پکڑا، میری ٹانگ گھسیٹ کر میرا سر کبھی زمین پہ لگتا ہے، کبھی اٹھاتا ہوں پھر کھینچتا ہے، کرتے کرتے مسجد کے گیٹ سے باہر لے جا کر ایک دھوبی کی بھٹی کی وہاں جا کے گرا۔ چل آیا بڑا مسافر اور بڑا ابراہیم ابن ادم پر ہی تھے، بلکہ تیرے جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کو دیکھنے میں کے لیے بھی کوئی آنکھ چاہیے کہ کوئی آنکھ چاہیے۔ فرمایا میں خدا کی حکمت سمجھتے ہوئے میں اس کے پاس بیٹھ گیا، وہ جو اس بھٹی کے نیچے جو ڈال رہا تھا نا لکڑیاں، ہاں جی ایندھن، میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب میں نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے السلام علیکم کہا، وہ بولا ہی نہیں، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں حیران، یہ شہر مسلمانوں کا ہے، نیک اچھوں کا شہر ہے، چلو اس نے تو دھکا دے دیا، یہ کم از کم سلام کا جواب تو دے دے۔ ہاں اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ میں پاس بیٹھ گیا اور اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھٹی میں آگ بھی جھونک رہا ہے اور چہرے پر اتنا خوف ہے کہ خدایا تیری پناہ۔ کچھ وقت وہ جب اس کے معیار پر بھٹی پوری ہیٹ دے چکی اور وہ اس کا جو تھا نا ٹب یا ان کا وہ ڈرم وہ سارا گرم ہو گیا، تو اس نے پھر کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا بندہ خدا پہلے تو نے سلام کا جواب نہیں دیا، اتنی تاخیر سے کیوں؟ قربان، جس شہر کے مزدور اتنے گہرے ہیں اس شہر کے عارفین کتنے کامل ہوں گے۔ میں نے پوچھا سلام کا جواب دیتا نہیں اور اب دے رہا ہے۔ کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں، یہ بھٹی میری نہیں ہے، یہ مالک کی ہے، اور میں مزدوری کرتا ہوں، اس میں ایندھن جھونکتا ہوں اور اس کو گرم کرتا ہوں، اور اگر میں تیرے ساتھ لگ جاتا، تو نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات کچھ آگے چلتی، تو سوال کرتا میں جواب دیتا، میں سوال کرتا تو جواب دیتا، اس طرح میں وقت ضائع کرتا اور مالک سے بے وفائی ہوتی، کیونکہ میں مالک سے مزدوری لیتا ہوں، مزدوری اس سے لوں اور باتیں تجھ سے کروں۔ جب تک میں نے اپنا کام مکمل نہیں کیا، میں نے کسی اور کام میں مصروف ہونا پسند ہی نہیں کیا کہ کہیں خدا کی بارگاہ میں مجرم نہ ہو جاؤں۔ اللہ والو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اندازہ کریں اگر ہم اور کاموں میں مصروف رہیں اور مالک کی یاد چھوڑ دیں تو کس منہ سے جواب دیں گے؟ میں اس لیے آپ کے ساتھ مصروف نہیں ہوا۔ فرمایا تو کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، یہ کیوں؟ اور تیرے چہرے پر خوف و ہراس ہے۔ کہتا آپ اس بات کو چھوڑیں، غیر متعلق باتیں نہ کریں۔ میں نے کہا نہیں، بتا دو کوئی حرج ہے؟ کہتا ہے میں موت سے ڈرتا ہوں، موت کا مجھے ڈر ہے، اس لیے کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر، کہ موت ادھر سے آتی ہے کہ ادھر سے آتی ہے، اس لیے میں ڈرتے ڈرتے یہ کام کرتا ہوں۔
میں نے کہا جب میں نے اس کی گفتگو سے محسوس کیا کہ بندہ کوئی وفادار مل گیا ہے، بندہ کوئی مزاج شناس مل گیا ہے۔ یہاں صوفیاء کا ایک مسلک ہے، فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو شرعی طور پر ہم مزاج نہ ہو اس کی صحبت نقصان دہ ہے، اور جو ہم صحبت جو ہم مسلک ہو اور اپنے ذوق روحانی کا ہو اس کے پاس بیٹھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ میں اس سے گفتگو شروع کر دی، میں نے کہا کتنی مزدوری لیتا ہے؟ کہتا 1.5 درہم، 1.5 درہم۔ پھر کہتا ہے آدھا درہم جو ہے وہ میں اپنے بال بچوں کی روزی پہ صرف کرتا ہوں، آدھا درہم اپنے بچوں کی کھانے پینے میں صرف کرتا ہوں، اور 1 درہم میرا ایک بھائی ہے اس کے یتیم بچوں اور اس کی بیوہ پہ خرچ کرتا ہوں۔ میں نے بھی کریدنا شروع کر دیا، میں نے کہا تیرا حقیقی بھائی تھا؟ تو نہیں۔ پھر کیسا بھائی ہے؟ کہنے لگا نہیں حقیقی بھائی نہیں، ایمانی بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ۔ جی حقیقی بھائی ہوتا ہے ماں باپ جایا، اور ایمانی بھائی ہوتا ہے خدا و مصطفیٰ کا عطا فرمایا ہوا، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے رسول پاک کو مانتا ہے۔ وہ میرا ایمانی بھائی تھا اور ہماری آپس میں بڑی رفاقت اور محبت تھی۔ وہ دنیا سے چلا گیا، اب میں اس کے بچوں کی تربیت کر کے اس پرانی وفا کو میں سلام کرتا ہوں۔ مجھے بہت اس نے متاثر کیا، بہت متاثر کیا، اور میں اس قدر راضی ہوا۔ میں نے کہا تیرے جیسے آدمی سے تو فائدہ لینا چاہیے، بتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو دعا کرتا ہے تو کبھی رد بھی ہوئی ہے؟ تیرے جیسوں کی دعا تو رد نہیں ہوتی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میں اس سے پوچھوں کوئی مجھے بھی دعا سکھا دے۔ ابراہیم ابن ادم بلخی، ہزاروں ولیوں کا پیر، وہ فرماتے ہیں ایسے لوگ چھپے رستم ہوتے ہیں، ہاں جی ایسے لوگ چھپے رستم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ کبھی تیری دعا رد بھی وہی ہے کہ ساری قبول ہوتے ہیں؟ کہتا بس کرو یار، تو آگے بڑھ رہا، بس کر آگے نہ چل۔ میں نے کہا نہیں، تو نے بڑی مہربانی کی ہے، ایک تو مجھے یہ بھی بتا دے۔ کہتا 20 سال ہو گئے نے میں دعا مانگنا انہیں منی نہیں، ہور کی میں دسا تھا۔ 20 سال ہو گئے نے مینو روندے ہوں، دعا کر دی کہ مولا رحم میرے پہ یہ رحم کر، میں اس سے مانگ رہا ہوں 20 سال ہو گئے کہ میری دعا وہ قبول کر لے پھر مجھے موت دے دے، لیکن آج تک تو اس نے وہ میری دعا قبول نہیں کی۔ آہستہ آہستہ فرمایا اچھا وہ دعا کون سی ہے؟ کچھ ایسے مانوس ہوئے مل بیٹھنے سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ نماز میں مل بیٹھے تو یہ بھی برکت، جمعۃ المبارک میں مل بیٹھے تو یہ بھی برکت، اور ایسے میں چلتے چلتے کبھی شب برات آ گئی تو کبھی لیلۃ القدر آ گئی، یہ بھی برکت والی ہیں، کیونکہ شب برات میں تو پھر ہجوم ہو جاتا ہے اہل محبت کا۔ جی شب برات میں تو آنے والے جانے کہاں کہاں سے آئے اور کون کون آئے ہیں، جی ایسی مقدس رات کہ نبی پاک علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ یغفر اللہ لأکثر من شعر غنم بنی کلب۔ عائشہ یہ وہ رات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر اگنے والے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ اور حسن اتفاق کہ آنے والی آج کی رات وہی ہے،
شب برات ہے، جہاں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے غلاموں کو جہنم سے منافقت سے براعت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ تو فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے بالوں سے زیادہ مغفرت فرماتا ہے۔ وہ رات ہے، کیوں؟ اب اس میں الحمدللہ کوئی کہیں سے اللہ والے آئے ہوئے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے پاس بیٹھنے سے ایمان پکا ہو جاتا ہے، جس کے پیچھے سجدہ کرنے سے رب تعالیٰ دنیا زندگی کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اس واسطے اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، سو کر نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات میں سرکار کے قم اللیل کی تتبع میں کچھ تو وقت خدا کے گھر میں گزارا ہی جائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ آپ حسب دستور سابق اس مسجد شریف میں بھی آپ نوافل ادا کیا کرتے ہیں، کریں گے، اور یعنی اللہ کے فضل و کرم سے میلاد شریف بھی ہوتا ہے، نوافل بھی ہوتے ہیں، پھر صلاۃ و تسبیح بھی ہوتی ہے، پھر دعائیں بھی ہوتی ہیں، صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے، اور قسمت والے ساری رات شب قدر کے نام ہی لگا دیتے ہیں۔ اللہ توفیق دے، سبحان اللہ۔ فرمایا کبھی کوئی دعا کی جو قبول نہیں ہوئی، وہ بھی لالچ میں پڑ گیا، اس نے کہا شاید یہ کوئی چھپا رستم ہے، میں اس کو بتا دوں کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر میں کہوں گا جناب دعا کریں، میری سفارش کریں، اللہ میری دعا مان لے۔ میں دعا، اس کو یہ لالچ پڑ گیا۔ آپ اس میں یعنی توجہ میں ہیں کہ یہ بھی کوئی چھپا رستم ہے، ذرا پوچھتے لوں کہ یہ کون سی دعا مان۔ وہ تو فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا جب بھی دعا کرے۔ سنیوں کا بوجھ اتر گیا، رب ہونا تھا جب بھی میرا بندہ دعا کرے میں قبول کرتا ہوں۔ وہ بندہ کیسا جو رب سے دعا نہیں مانگتا؟ دعا مانگو، خوب مانگو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا ثلاثاً، جب سرکار دعا کرتے تو ایک دعا تین مرتبہ مانگتے ہیں امت کو سنانے کے لیے۔ اور بعض اکابر طریقت آج بھی 3 دعائیں مانگتے ہیں۔ قبلہ اعظم مہاروی رحمۃ اللہ کے سلسلے میں، پیر پٹھان کے سلسلے میں، حضرت شیخ سیالوی کے سلسلے میں، پیر صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سلاسل میں الحمدللہ 3 دعائیں ہیں۔ ایتھے لوگ ایک دعا تو ہی اوکھے ہوتے ہیں، چلو جداں دی کسی دی قسمت ہوگی۔ کون سی دعا ہے جو رب نے تجھے مانی نہیں، اس کو جو یہ لالچ پڑا کہ جب میں بتاؤں گا تو میں ان سے درخواست کروں گا دعا کیجئے اللہ میری دعا مان لے۔ فرمایا تیری کون سی دعا؟ کہنے لگا جی 20 سال ہو گئے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک کہ میں ابراہیم ابن ادم بلخی کو نہ دیکھ لوں۔ مجھے موت نہ آئے جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے سنا ہے، عرب میں ایک صوفی ہے تمیزہ من العلماء العابدین، جو کہ علماء عابدین کاملین واصلین میں اونچے مرتبے کا شیخ ہے۔ جب تک میں نہ دیکھ لوں مولا مجھے موت نہ آئے۔ آج 20 سال ہو گئے ہیں، میری دعا نہیں اس نے قبول کی۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو دعا قبول ہو گئی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے۔ تیری دعا میں کتنا اثر ہے؟ میں تو رات گزارنا چاہتا تھا مسجد میں، رب نے اپنے بندے کو حکم دیا پکڑ ٹانگ اس کی، اس نے تو اپنا غصہ پورا کیا، رب نے تیری مان لی۔ میں اوتھے پکا ہونا سی، فرمایا پھڑ ٹانگے دی چھک کے او دے کول لے جا تیرا ویکھنا چاہندا ہے۔
فرمایا مجھے رب نے گھسیٹ کر تیرے سامنے ڈال دیا اور میں ہی ابراہیم میں اعظم بلخی ہوں. کہنے لگا حضور آپ ہی ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں. جفی ماری، عرض کی تھی سونیا ایک مان لی اور دوسری بھی مان لے. ایک مان لی دوسری بھی مان لے. وہیں ڈھیر ہو گیا، کلمہ شریف پڑھا اور وہیں واصل بحق ہو گیا. اللہ والوں کا مرتبہ ہے، مقام ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے. قرآن بھی برکت والا، لانے والا جبریل علیہ السلام بھی برکت والا، قرآن پاک بھی برکت والا، نازل فرمانے والا بھی تبارک الذی بیدہ الملک، اور جس مصطفیٰ پاک کی زبان سے نکلا وہ سراپا خیر و برکت. تو پھر جس امت کو نصیب ہوا وہ امت کیسی بابرکت ہے. اللہ کریم ہمیں برکات قرآن کریم سے، برکات نبی رحمت علیہ السلام سے مشرف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.